ایک مسافر جنگل سے گزر رہا تھا اور اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ بہت کوشش کے بعد اسے ایک کنواں نظر آیا، لیکن جب اس میں دیکھا تو کنویں میں ایک سانپ، ایک شیر اور ایک انسان گرا ہوا تھا، لیکن وہ تھے زندہ۔ انہوں نے جیسے ہی اس مسافر کو دیکھا نکالنے کی التجا کرنے لگے۔ شیر نے نکالنے کی التجا کی تو مسافر نے کہا کہ تم مجھے کھا جاؤ گے۔ شیر نے کہا نہیں، بلکہ احسان کا بدلہ دوں گا۔ چنانچہ اس نے شیر کو نکال دیا۔ پھر سانپ نے التجا کی کہ وہ بھی نقصان پہنچانے کے بجائے احسان کرے گا، چنانچہ مسافر نے اس کو بھی نکال دیا۔ آخر میں انسان نے بھی یہی التجا کی کہ میں بھی تمہیں فائدہ پہنچاؤں گا، تو مسافر نے انسان کو بھی نکال دیا۔ سانپ نے مسافر کو چند بال دیے کہ ضرورت پڑنے پر ایک بال جلا دینا، میں فوراً تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ شیر نے کہا کہ کوئی قافلہ گزرے تو میں اسے روک لوں گا، تم قافلے والوں سے کہنا اتنا مال دو تو میں شیر سے نجات دلاتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور قافلہ والوں سے سونا، چاندی اور دوسرا مال لینے کے بعد اس نے شیر سے راستہ چھوڑ دینے کو کہا اور شیر چلا گیا۔ پھر انسان سے اس مسافر نے کہا تم ویسے ہی چلے جاؤ، کبھی زندگی میں ملاقات ہوئی اور کوئی بلا کر سکے تو کر دینا۔ پھر دونوں اپنے راستے چل دیے۔ مسافر ایک شہر میں پہنچا تو اس نے سوچا کہ مال بیچ کر اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لوں۔ اتفاق سے جس تاجر کے پاس پہنچا وہ وہی تھا جس کو مسافر نے کنویں سے نکالا تھا۔ تاجر نے اسے بٹھایا اور فوراً ایک آدمی حاکم کے پاس روانہ کیا کہ ایک شخص جس نے قافلہ لوٹا تھا یہاں موجود ہے۔ پولیس آئی اور اس مسافر کو پکڑ کر لے گئی۔ حاکم نے تفتیش کے بعد پھانسی کا حکم دیا۔ مسافر کو سانپ کی بات یاد آئی، اس نے سانپ کا دیا ہوا بال نکالا اور بال کو جلایا۔ سانپ فوراً آ گیا اور یہ معاملہ دیکھ کر حاکم کے بیٹے کے گلے میں لپٹ گیا۔ لوگ حیران تھے کہ کیا کریں۔ مسافر نے کہا کہ اگر مجھے چھوڑ دو تو میں اس بچے کو سانپ سے نجات دلائے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے سانپ سے کہا اور سانپ چلا گیا۔ حاکم نے کہا تو ایسا شخص ہے کہ سانپ بھی تیرا کہا مانتا ہے؟ مسافر نے سارا قصہ حاکم کو سنایا۔ حاکم نے تاجر کو بلایا اور اسی سولی پر چڑھا دیا۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔